یہ سیاستدان جو ان سے کسی بھی اسمبلی کو 5 سال کے لیے پورا نہیں ہونے دیتے، یہ خود دشمن ہے جمہوریت کے۔ ایک ملازم ہے، ان کا ٹرانسفارمر جلا تو لیسکو والے لگانے کے لیے آئے اور 80,000 روپے رشوت لی۔ اپنے مفاد کے لیے آپ دوسروں کی تباہ کرتے ہیں، ایک اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کی آپ گائے ذبح کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، انہیں جی بی یا کشمیر یا پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے حقوق اس وقت ہی کیوں یاد آتے ہیں جب وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں؟ یار ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر جی بی میں ہے وہی کراچی میں ہے، وہی اسلام آباد میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار گروپ ایڈیٹر مشرق مشرف سہیل صاحب۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی جو باتیں چل رہی تھیں کہ فائنل جو ہے وہ ایک مسودہ تیار ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ بہت زیادہ مطالبات امریکہ کی طرف سے رکھے گئے ہیں، اس لیے وہ فائنل نہ ہو سکا، اور امریکی صدر نے تو یہ تک اعلان کر دیا کہ اب نئے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ اسی ڈیولپمنٹس میں ایک خبر آتی ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آج فاکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو اختیارات ہیں ان محدود ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس آفس کو مزید رن نہیں کر سکتے، اور پاسداران انقلاب اور بعض جو دوسرے حلقے ہیں، شدت پسند حلقے جنہیں فاکس نیوز نے کہا ہے، ان کی طرف سے زیادہ مداخلت صدر ہاؤس میں یا اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے سپریم لیڈر کو آگاہ کر دیا، ان کے آفس کو آگاہ دیا کہ وہ اب مزید جو ہے وہ اس آفس کو رن نہیں کر سکتے۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے تردید کی گئی ہے۔ سر، ہم نے دیکھا کہ آپ بھی ہمیں کئی بار بتا چکے ہیں کہ کافی اعتدال پسند ہیں ایرانی صدر، لیکن اب ان کے استعفے کی خبریں امریکی میڈیا دے رہا ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاسداران انقلاب گارڈز ہوں یا باقی ہوں، ان کا زیادہ اثر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ وہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ مذاکرات کے لیے صدر وہ بات کرتے ہیں، پاسداران انقلاب وہ کرتی ہے، تو یہ مین تنازع ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے اپنا شعیب۔ آئی تھنک سو کہ ڈے فرسٹ سے، پہلے دن سے، جب سے ایران کا انقلاب جو ہے وہ جی سامنے آیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ فیکٹس اور حقائق جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، محسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ساری ابھی آپ نے سچویشن جس کو آپ نے ذکر کیا ہے کہ بے شک امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ آفس چلا نہیں سکتا، ریزگنیشن بھیج دیا ہے، اور پاسداران انقلاب کی طرف سے، ایران کی طرف سے اس کی تردید بھی آ رہی ہے۔ جی بالکل، کچھ بھی ہو، اس کو آپ امریکی میڈیا کا پریپیگنڈا بھی کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہہ لیں، لیکن ایک حقیقت ہے جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھی گئی ہے اور محسوس کی گئی ہے، اور یہی حقیقت جو سی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مسعود پزشکیان ایک اعتدال پسند لیڈر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسعود پزشکیان جیسی جو لیڈرشپ ہے اس کو آگے آ کر پاسداران انقلاب کو بھی ان پر اعتماد کرنا چاہیے، انہیں آگے آ کر ایران کو مشکل سے نکالنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70% 80% کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو سچ موجود ہے۔ بالکل، اس سچ کو ایرانین لیڈرشپ جو سی ہے اسے محسوس کرنا چاہیے، اسے محسوس بھی کرنا چاہیے، اسے ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے اپنے عمل سے۔ ایران جو ہے اور ایران کے عوام جو سے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں اب مزید کسی کی بھی خواہش یا کسی کی بھی سوچ کے وجہ سے کسی آزمائش میں مزید گزرنے کے بجائے انہیں بھی ایک آزاد، خود مختار، خوشحال، محفوظ اور پرامن اور ایک بہتر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ تو اس کے لیے ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے جب سے ریولوشن آیا ہے، خاص طور پر جو مذہبی لیڈرشپ ہے یا ان کی آپ کی عسکری لیڈرشپ کہہ لیں، انقلاب پاسداران انقلاب کی ہو، وہ ہیوی رہی ہے۔ تو مسعود پزشکیان تو پھر وہی حل نکلے گا، استعفے والا کوئی اور ہو جائے گا تو پھر وہی معاملات چلیں گے۔ دیکھیں، میں نے بتایا نا آپ کو کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ واقعتاً یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو ایک پورا موقع نہیں مل رہا کام کرنے کا، کمفرٹیبل زون انہیں نہیں مل رہا اور وہ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر مسئلہ ان کے چھوڑنے کا نہیں ہے۔ بالکل، مسئلہ اصل میں وہاں پہ ہے جہاں سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایران کے اندر ایک وسیع سوچ، ایک گہری مشاورت کی ضرورت ہے۔
ٹھیک، دونوں فریقین کی طرف سے جو وہاں پر اعتدال پسند ہیں یا جو اسلام پسند ہیں. اگرچہ ان کے اسلام پسند بھی بڑے اعتدال پسند ہیں, بڑے لبرل ہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن انہیں ایران کا جو قومی مفادات ہیں, ایران کے عوام کے جو مسائل ہیں, ایران کی جو بین الاقوامی اور علاقائی پوزیشن ہے, اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وسیع تر اور گہری مشاورت کرنا ہوگی تاکہ ایران کے لیے فیوچر جو ہے وہ زیادہ بہتر کیا جا سکے, زیادہ بہتر روڈ میپ جو ہے اس کو دیا جا سکے. ٹھیک سر, اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہے اور جی اس پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمپین بھی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا وہی اعتراض ہے کہ ہمیں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. اسد کیسر صاحب کی آپ نے دیکھا کہ فلائٹ لیٹ ہوگی, چلیں سعد رفیق کی بھی ہو گئی, کچھ ایشوز تھے اسلام آباد میں سیکورٹی کی وجہ سے, ٹریفک رش تھا, لیکن آج بلاول بھٹو جو ہے وہ رات کو پہنچے, 4 دن کا ان کا قیام ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی. سعد رفیق بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ گلگت کو وہ اس کا آئینی اور قانونی حق نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ پاکستان میں جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اے جے کے اور جی بی کے الیکشن کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اکٹھا جنرل الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ آج بلاول نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اسلام آباد تو فیصلہ نہیں کرے گا کہ جی بی میں الیکشن کیسے ہونے ہیں یا اے جے کے میں کیسے ہونے ہیں, تو اکٹھے الیکشن ہوں گے تو جیسے ادھر ریزلٹس آئیں گے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. کوئی ایسا ضروری نہیں ہے اکٹھے الیکشن ہو. آپ کے پڑوس میں انڈیا جو ہے جی وہ کرتے ہیں, وہاں پہ ہر ریاست کے اپنا جسے کہہ لیں کہ طریقہ کار ہے, الیکشن اپنی تاریخ کے مطابق ہوتے ہیں, پھر جنرل الیکشن ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں جی بی یا کشمیر یا پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے حقوق اس وقت ہی کیوں یاد آتے ہیں جب وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے. یہ بلاول بھٹو ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ جب سے وہاں پہ حکومت بنی ہے اور اب تک پچھلے 2-4-5 سال میں یہ انہوں نے کتنے وہاں پہ وزٹ کیے ہیں؟ اور اب یہ لوگ کام یہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ بے دخل کر رہے ہیں اور اپنی آپ جو آپ کا دل کرتا ہے باتیں کر رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت اور یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ ہماری حکومتوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. یہ جو سطحی سی باتیں ہیں نا, اس سے نکلیں باہر. یہ بڑی بیکار سی باتیں ہیں کہ جی آئینی حقوق نہیں ملے. تو بھائی آپ 4 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سی موومنٹ کی ہے وہاں پہ جا کے, یا کون سا آپ نے پولیٹیکل جسے کہہ لیں کہ ایک ایفرٹ کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. آپ کو صرف ان کے حقوق تب یاد آتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں, اور الیکشن کے بعد پھر آپ بھول جائیں کہ ان لوگوں کو 5 سال کے لیے وہ لوگ دروبدر ہوتے رہیں گے, اور 5 سال بعد جب ووٹ لینا ہوگا تو پھر آپ چلے جائیں گے اور ان کی ہمدردیاں سمیٹیں گے. یہ فراڈ ہے بہت بڑا, بہت جس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہو گیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی. کوئی جی بی کے لوگ ہیں, اپنا اے جے کے لوگ ہیں, کشمیر کے لوگ جو یا کے پی کے لوگ, بلوچستان, سندھ, پنجاب, ہر جگہ پہ اسی طرح سے فراڈ کرتے ہیں آپ لوگ. پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو, اور شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے. اپنے پیچھے ماضی کو دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے 5 سال سے کیا ادھر منہ نہیں دکھایا لوگوں کو ہم نے. بالکل ایسی ہے, یہ سب ایسے بیکار باتیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کو اب بڑا ہونا پڑے گا پاکستان کے سیاستدانوں کو, بہت ہو گیا. سر بلاول بھٹو نے پچھلا جو دورہ کیا جی بی کا, وہ جب فارن منسٹر تھے 2022 میں, 4 سال اس کے بعد اب یاد ہے آج گئے ہیں, اور سعد رفیق نے بھی سالوں بعد کیا ہے. یہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس ہے ایسی جیسے کہہ لیں کہ اخلاقی جرت, بالکل, یا سیاسی ان کے اندر اتنا کیا اسے کہتے ہیں کہ ویلیو, بونا پن ہے. یہ 3rd کلاس اپروچ ہے اس طرح کی باتیں کرنا, دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ کوئی ڈیموکریٹک اپروچ نہیں ہے, نہ یہ پولیٹیکل اپروچ ہے. یہ صرف سراسر جیسے کہہ لیں کہ دھوکہ, تماشا, بازیگری, اور جسے کہہ لیں کہ فراڈ ہے یہ سارا کچھ جو ہے. تو سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ بھی بیوقوف ہیں. ہمارے یہاں پہ کبھی ڈیموکریسی کو, جب کسٹوڈین انہوں نے ڈیموکریسی کو بڑھنے نہیں دیا. یہ سیاستدان جو ان سے کسی بھی اسمبلی کو 5 سال کے لیے پورا نہیں ہونے دیتے. یہ خود دشمن ہے جمہوریت. ان کی سوچ نہیں بڑھ رہی. آپ اب ساتھ انڈیا میں دیکھیں وہ لوگ کس طرح سے آگے جا رہے ہیں, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. تو یہ الیکٹڈ لوگوں سلیکٹ کیے جاتے ہیں اسلام آباد سے بیٹھ, سر سلیکٹ ہو یا نہ ہو, یہ سلیکٹ جو ہونے والے ہیں وہ نہ سلیکٹ ہوں, اگر یہ سیاستدان ہوتے ہیں. بالکل, کیا بات کرتے ہیں آپ یار. سر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کو خاص جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کا نیریٹو ضرور ہے, لیکن یار آپ ان کو بے دخل کر رہے ہیں.
آپ انہیں موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. بالکل. اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ شور مچا رہے ہیں اور پھر کہیں کہ بعد میں کہ جی ہم جیت گئے. دنیا نہیں دیکھ رہی ہے اس چیز کو, پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, جی بی کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. اس طرح کا فراڈ اور اس طرح کی جیسے کہنے کہ ایک آپ لیول فیلڈ نہیں دے رہے ہیں پلینگ کے لیے. بالکل ایسے. اس کے بعد آپ کو شرم بھی نہیں آئے گی کہ ہم جیت گئے یہ کہتے ہوئے. یہ کون سی جیت ہے کہ آپ جو مخالف ٹیم ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گراؤنڈ میں پھینک دیں اور خود چوکے چکے لگاتے رہے, نہ کوئی فیلڈر ہو نہ کوئی آپ کا وکٹ کیپر ہو, اور بعد میں کہیں لڑیاں ڈالیں کہ آپ جیت گئے. نہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے, نہ یہ مورل ویلیو ہے, نہ یہ پولیٹیکل جسے کہا جا سکتا ہے کہ اپروچ ہے. سر پاکستان میں بھی سیاست جو ہے وہ کافی گرم ہے. جی بی میں بھی الیکشن ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کچھ تنازع چل رہا ہے اور ایک دوسرے پہ تنقید کی جا رہی ہے. وہی کچھ ہے, وہی سارے جیسے کہہ لیں کہ یار یہ کی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. پیپلز پارٹی اگر جی بی میں ہے وہی کراچی میں ہے, وہی اسلام آباد میں. نون لیگ جو کشمیر میں ہے وہی پنجاب میں ہے اور وہی بلوچستان میں ہے. ایم کیو ایم جو کراچی میں ہے وہی اسلام آباد میں. یہ ایک ہی چیزیں ہیں. یہاں پہ فیڈرل کی سیاست ہو, کسی پروونس کی سیاست ہو, جی بی کی ہو یا کشمیر کی ہو, کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. تو ایم کیو ایم کا یہ کہنا کہ کامران ٹسوری بحال ہوں گے تو پھر ہماری گائیڈ لائنز ہیں, ہم بجٹ پہ ووٹ دیں گے, تو ہم دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کا تو ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں پریشر گروپ کے طور پر. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں. بالکل ان کا ایک رائٹ ہے, ایک پارٹی کا, اس نے اپنا گورنر لگا لیا, آپ کا گورنر رکھا ہے ایک لمبے عرصے تک. اب آپ موقع ہے بجٹ کا, جی, تو انہوں نے کہا ہم نے ووٹ نہیں دینا, ہمارے بندے کو لگائیں, ہماری ریڈ لائن. اور بھائی تمہاری ریڈ لائن کراچی کے سندھ کے عوام ہونے چاہیے. بالکل ایسے ہی. آپ کی ریڈ لائن کراچی اور سندھ کا جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کی ریڈ لائن جون سی ہے وہ کراچی میں اور جسے کہنے کہ سندھ میں جو لوگ جو بھوک سے مار رہے ہیں, جو غربت سے مار رہے ہیں, جو بے روزگاری سے مار رہے ہیں, ان کو ان کی بحالی ہونا چاہیے. آپ نفرتیں پیدا کرتے ہیں, آپ نے آپ کو مہاجر, کون سے مہاجر ہو پاپا یار, آپ کے فور فادرز یہاں پر آئے, جی بالکل, دے ور گریٹ پیپل, آپ ان کی اولادیں یہاں پیدا ہوئے ہیں, آپ کس طرح سے مہاجر؟ ایسے ہی بس ووٹ لینے کے لیے. مال ہے یار, اس قسم کی عجیب باتیں کرتے ہیں. کامران ٹسوری تمہارے ریڈ لینا تو پھر چھوڑ دو, نکل جاؤ باہر, حکومت سے نکل جائے. کامران ٹسوری کو ہم نہیں کہہ رہے کسی کو بھی, کسی کی بھی سروسز ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اب سوچیں اپنے مفاد کے لیے آپ دوسروں کی تباہ کرتے ہیں, ایک اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کی آپ گائے ذبح کر دیتے ہیں. یہ وہی سوچ ہے, وہی اپروچ ہے کہ کڑکی لگی ہے اب پھنسا لو, اپنا کام نکال لو. اپنا کام نکلوانا ہے, اپنے مفادات پورے کرنے ہیں. بالکل. کراچی کے لوگ در بدر ہو گئے ہیں. جی بالکل. کراچی کے عوام بیچارے جسے کہہ لیں کہ پریشانی کی انتہا پر ہیں. سندھ کے لوگ جو ان سے ہیں وہ مشکل میں, مصیبت میں, جو بھی جو پرابلم ان کے مسائل ہیں, ان کو ریڈ لائن بنائیں اپنی, جائیں وہاں تک. باتیں کرتے ہیں. اچھا سر, پچھلے دنوں دو دن پہلے جو ہے وہ ایک کافی وائرل ہوا, خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میرے ایک ملازم ہیں, ان کا ٹرانسفارمر جلا تو لیسکو والے لگانے کے لیے آئے اور 80,000 روپے رشوت لی. تو انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا کہ ایک وفاقی سینئر وزیر کی سفارش پہ اگر یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کا کیا ہوتا ہوگا. تو شکر ہے وفاقی وزیر دفاع کو اپنی تکلیف کے ذریعے سے کسی عام آدمی کا احساس ہوا. ویسے وائبرنٹ ہیں, ویسے انہوں نے کھل کے بات کی, بات کرتے ہیں کھل کر, لیکن کھل کر بات نہ کریں, کھل کر کام کریں. اور یہ جو سارا کچھ ہے نا, یہ اوپر سے ہونا ہے نیچے کی. بالکل. مچھلی کا پہلے سر جو ہے نا وہ گلتا ہے, سڑتا ہے, پھر نیچے دڑ خراب ہوتا ہے. یہ جو اوپر جتنے بیٹھے ہیں نا, خواجہ آصف اینڈ کمپنی, جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہے اور جتنی بھی رولنگ کلاس ہے, انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, باقی سارا کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا خواجہ آصف جو ہے وہ کافی وائبرنٹ ہیں. اور جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں بڑے وائبرنٹ ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑا بہتر ان کا اسلوب ہے, بڑا سمجھتے ہیں چیزوں کو, بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں. لیکن انہیں اچھی طرح پتا ہے جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے. تو جب وفاقی وزیر یہ کہہ رہا ہے تو کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری سفارش پہ یہ نہیں کیا گیا. یہیں سے ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے وہ خود ٹھیک ہوں گے. اپنے پاؤں کے نیچے جو آپ کا کیچڑ ہے نا, اس کو صاف کریں. ہر بندہ اپنے اپنے پاؤں کا کیچڑ صاف کر لے, سارا سب کا ٹھیک ہو جائے گا.
ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں, دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو سفارش کلچر کی بھی تو انہوں نے ساتھ بات کر سر وہ تب بھی ختم ہوگا نا. جی بالکل, خود بھی تو سفارش کی انہوں نے خود کہا ہے کہ سفارش پہ یہ 80,000 ہوگا. سیدھی سی بات ہے. تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ 3 اہلکار معطل ہوئے. کچھ بھی نہیں ہوگا, معطل ہوئے ہیں, کیا ہوگا, سسپینڈ ہوئے ہیں, گھر بیٹھ کے تنخواہ لیں گے. بالکل. کوئی ایسی مثالیں سیٹ کریں, وہ تب سیٹ ہوں گی جب خود اپنے آپ کو سیٹ کریں گے. تو جب میں شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں کسی کو پتھر ہی نہیں مار سکتا, وہ جواب میں مجھے مارے گا. سب جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ہماری جو لیڈرشپ ہے, سو کال لیڈرشپ, میں تو لیڈرشپ نہیں کہتا, جو ہمارے کسٹوڈین بنتے ہیں, جو ہمارے سیاست کو, جمہوریت کو, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں, سب کو سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی, اور یہ طے کرنا ہوگا کہ ملک میں جو لا کی جسے کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں سپرمیسی ہے, اس کو انشور کرنا ہوگا سب کے لیے اکراس دا بورڈ. دیکھیں چیزیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں, نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی ہے. جی جی بالکل, بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین, جب اوپر سے چیزیں ٹھیک ہوں گی اور ایک پورا سسٹم کی جو چین ہے وہ ٹھیک ہوگی تو نیچے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک سفارشی جو کلچر ہے, ایک پیسے دینے کا کلچر, رشوت کا کلچر, اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے تو چاہے وہ وفاقی وزیر کی سفارش ہو, تو اس کا جو ہم نے دیکھا انہوں نے خود بتا دیا. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہ ایک سوال ضرور ہے, لیکن سسٹم ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو سفارش کی ضرورت نہ پڑے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.